سائڈ پہ ہے طائف جو ہے یہ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ ذوالحلیفہ میں مردوں کو احرام کا حکم ہے کہ عورتیں بھی یہیں سے احرام اپنا تبدیل کریں گی۔ اگر وہ تبدیل اپنا لباس کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے تو احرام کی نیت وہاں سے کریں گی۔ رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگے تو اس کی دعا پڑھنی ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے نہیں پڑھنی، پھر آپ نے اس خاموشی سے آگے گزر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنی ہے۔ حرم میں نماز جنازہ ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جنازوں کے پیچھے نہیں جا سکتی، اگر مسجد کے اندر جنازہ ہو تو وہ پڑھ سکتی ہیں، جس طرح کہ سید عائشہ نے مسجد میں جنازہ اپنے ایک عزیز کا منگوایا اور مسجد میں نماز جنازہ ان کی پڑھی۔ اگر ایام آ جائے تو عورتیں طواف زیارت کرنے سے پہلے احرام کو تبدیل کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ آپ لباس کو تبدیل کر سکتی ہیں، چاہے یہ کئی دفعہ بھی کرنا پڑے کوئی بات نہیں، لیکن احرام کی شرائط کو ختم نہیں کر سکتی۔ دیکھیں احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لباس تبدیل کریں تو یہ احرام کھل جائے گا۔ احرام کھولنے کا مطلب ہے حلال ہونا، یعنی احرام کی شرائط سے نکل جانا۔ تو آپ احرام کی شرائط سے نہیں نکلیں گی جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کر لیں گی۔ احرام کی حالت میں ماسک کا استعمال آپ نے بتایا، کلیئر کر دیں۔ دیکھیں یہ ماسک جو ہے یہ وہ جو چہرے پہ ہوتا ہے نقاب، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف منہ اور ناک کے اوپر ہوتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ اس سے چہرہ ڈھانپا جاتا ہے، یہ اس نقاب کی طرح نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پہن لیں، اوپر گھونگھٹ تھوڑا سا آگے کر لیں۔ یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جب میں زیارت کے لیے طائف گئی تو احرام میقات پر احرام باندھنے کے بعد مجھے بھوک لگی تو جس بیگ میں کھجور تھی اس میں خوشبو کی شیشی بھی تھی، وہ میرے ہاتھ کو لگ گئی۔ ایسے لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں لگائی۔